19ویں صدی کے امریکی ناول نگاروں میں ہرمین میلوائل ایک ممتاز حیثیت کا حامل ہے۔ موبی ڈک اور بلی بڈ اس کی دو شاہکار تحریریں ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ جاوید رہے گا۔ وہ 1 اگست 1819 کو نیو یارک میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ استاد بن گیا، لیکن یہ کام اسے پسند نہ آیا اور جلد ہی اس نے ایک بحری جہاز پر ملازمت کر لی۔ اس کی پہلی کتاب ٹاپئی تھی، جس میں اس نے بحر اوقیانوس میں اپنے مختلف سفروں کی رودات بیان کی تھی۔ اس کے بعد اس نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں سے موبی ڈک کو لازوال شہرت نصیب ہوئی۔ بلی بڈ میلوائل کی آخری تصنیف ہے جو اس کی وفات کے 30 سال بعد منظر عام پر آئی۔ اصل میں اس کا ایک مسودہ ایک ایسے صندوق میں تھا جو ایک مدت تک بند پڑا رہا۔ 1891 میں میلوائل اس عالم فانی سے رخصت ہو گیا۔ بلی بڈ ایک کہانی ہے، لیکن عام کہانیوں سے یکسر مختلف۔ اس کہانی میں تاریخ ہے، معاشرت ہے، فلسفہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں نیکی اور بدی کی ازلی اور ابدی کشمکش کو بیان کیا گیا ہے۔ بلی نیکی کا مظہر ہے تو کلیگریٹ بدی کا۔ بلی نیک نفس ہے، خوش اخلاق، محنتی اور پرخلوص ہے۔ اس کے برعکس کلیگریٹ ظالم، متشدد، کینہ پرور اور جھوٹا ہے۔ بلی نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن وہ صرف اس لیے اس کا مخالف ہے کہ بلی میں اسے نیکی مجسم بن کر دکھائی دیتی ہے۔ بدی نیکی کے ہاتھوں ایک مارکے میں ختم ہو جاتی ہے۔ کپتان دیر جو اتنا عالم فاضل ہے اور جو خود بھی محسوس کرتا ہے کہ بلی بے گناہ ہے، وقتی مصلحتوں کی بنا پر اسے موت کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن نیکی صفحہ ہستی سے مٹ نہیں سکتی، وہ کسی نہ کسی صورت جنم لیتی رہے گی۔ کپتان دیر جو اتنا پڑھا لکھا تھا، گمنامی کی موت مرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے وقتی مصلحتوں کو نیکی پر فوقیت دی۔ بلی بڈ ایک ایسی داستان ہے جس کے بے شمار پہلو ہیں۔ ہر بار جب انسان اسے پڑھتا ہے تو ایک نیا لطف محسوس کرتا ہے اور اس پر نئے نئے مطلب واضح ہوتے ہیں۔ وہ بھورے بالوں اور خوبصورت ناک نقش والا ایک قد آور نوجوان تھا۔ دوسرے ملاحوں کی طرح وہ بھی کانوں میں سونے کے آویزے پہنا کرتا اور گلے میں ایک بڑا سا رنگین رومال جس کے دونوں کنارے اس کے سینے پر دائیں بائیں لٹکتے رہتے۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت اور شگفتگی اور آنکھوں میں بھول پن تھا۔ وہ سرتاپا خوبصورتی اور طاقت کا مجسمہ تھا۔ یار لوگ اس کی بے پناہ طاقت کی کہانیاں سناتے اور اس کے جن کی جی کھل کر تعریف کرتے۔ یار لوگ اس کی بے پناہ طاقت کی کہانیاں سناتے اور اس کی دل کھول کر تعریف کرتے۔ وہ بہت مخلص اور جرأت مند تھا اور اس کے ساتھی اپنے مطالبات افسران بالا تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ اسے منتخب کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فرض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتا۔ طوفان کے دوران وہ بندر کی سی پھرتی سے سیڑھیوں، بادبانوں اور مستولوں کی دیکھ بھال کرتا۔ کبھی کسی رستے کی مرمت کر رہا ہوتا تو کبھی بادبانوں کو گرانے میں مصروف ہوتا۔ کام میں لگن اور دوستوں سے خلوص کی وجہ سے اسے ہر جگہ محبت اور تعریف کی نظروں سے دیکھا جاتا۔
یہ تھی نوجوان بلی بڈ کی ایک ہلکی سی جھلک، جس کی عمر 22 سال تھی، جو 18ویں صدی کے آخر میں ایک محنتی، دیانتدار اور جفاکش ملاح تھا۔ وہ جہاز کے اگلے حصے میں مستول کے قریب ایک جھکے ہوئے عرصے پر کام کرتا تھا۔ بحریہ کی زبان میں یہاں کام کرنے والوں کو فورٹاپ مین کہا جاتا ہے۔ یہ 1797 کا ذکر ہے، جب دنیا میں سیاسی بیداری کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ فرانس کے خونی انقلاب کے اثرات ہر جگہ پہنچ چکے تھے، چنانچہ انگلستان کے بعض جنگی جہازوں پر ملاحوں نے کھلم کھلا اپنے افسروں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو جلد ہی ختم کر دیا گیا، تاہم ان کے نتیجے میں برطانوی بحریہ کے قوانین پر نئے سرے سے غور کیا گیا اور کسی حد تک ملاحوں اور دوسرے چھوٹے ملازمین کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ ان دنوں بلی ایک تجارتی جہاز پر ملازم تھا، جو انگلستان سے روانہ ہو کر کھلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ جنگ کی وجہ سے مستعد اور تجربہ کار ملاحوں کی بہت ضرورت تھی۔ اکثر عملے کی کمی کی وجہ سے زبردستی ملاح بھرتی کیے جاتے تھے۔ انڈومیٹیبل بھی ایک ایسا ہی جنگی جہاز تھا، چنانچہ لیفٹیننٹ ریڈکلف کی سرکردگی میں سپاہیوں کا ایک دستہ اس تجارتی جہاز پر بھی آیا، جہاں بلی کام کر رہا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ چند نوجوان ملاحوں کو منتخب کیا جائے تاکہ وہ انڈومیٹیبل پر کام کر سکیں۔ تجارتی جہاز کا سارا عملہ لیفٹیننٹ کے سامنے لایا گیا۔ جو ہی اس کی نظر بلی پر پڑی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منتخب کر لیا۔ بلی خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس نے اپنے انتخاب پر ذرا بھی احتجاج نہ کیا۔ ویسے احتجاج تھا بھی بے سود، بھلا نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے۔ برطانوی بحریہ کے سامنے تجارتی جہاز کے ایک معمولی ملاح کی حیثیت ہی کیا تھی۔ لیفٹیننٹ نے بلی کی خاموشی کو رضامندی پر معمول کیا اور بہت خوش تھا۔ غالباً یہ پہلا شخص تھا جس نے اپنی قید کا حکم خاموشی سے سنا تھا، ورنہ وہ جہاں کہیں بھی جبری بھرتی کے لیے جاتا، ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا۔ ملاح چیخ چیخ کر اسے گالیاں دیتے اور ان میں سے جس کو چنا جاتا وہ ٹس سے مس نہ ہوتا۔ مجبور ہو کر سپاہی تشدد پر اتر آتے۔ بکتے جھکتے ہوئے ملاح کو زبردستی کشتی میں سوار کر لیا جاتا۔ تجارتی جہاز کا کپتان اپنے کمرے میں افسردہ مغموم بیٹھا تھا۔ اس کا جسم فربہ، عمر 50 کے قریب تھی۔ وہ ساری عمر بکھرے ہوئے طوفانوں اور ناموافق ہواؤں سے مقابلہ کرتا رہا تھا۔ انڈومیٹیبل کا لیفٹیننٹ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ٹھہری ہوئی گمبھیر آواز میں کہا، لیفٹیننٹ، تم نے جس نوجوان کو منتخب کیا ہے وہ میرے عملے کا بہترین کارکن ہے۔ لیفٹیننٹ ریڈکلف نے آہستہ آہستہ اپنا گلاس خالی کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں اور مجھے اس بات کا افسوس ہے، میں جانتا ہوں اور مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ تم نہیں جانتے، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ نوجوان کیا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے میرے جہاز کے ملاح ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں شیطان کی روح سما گئی ہے۔ میں ان کے جھگڑوں کو نمٹاتے تنگ آ چکا تھا۔ پھر بلی آ گیا اور یہاں اطمینان اور سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اس میں ایسی کون سی طاقت تھی جس نے اکھڑ مزاج ملاحوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ اس نے کبھی کسی کو نصیحت نہیں کی، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں۔ اس کے باوجود ہر شخص اس کا احترام کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے اور اس کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگ اس پر پروانہ وار فدا ہیں۔ صرف ایک شخص ایسا ہے جو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ جھگڑالو ملاحوں کا سردار تھا، لیکن بلی کے آتے ہی لوگوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔
वो सब बिल्ली के झंडे तले जमा हो गए। बिल्ली का सलूक इससे भी दोस्ताना था। असल में बिल्ली को लड़ाई झगड़े से नफ़रत है, वो तो सुलह का पैगंबर है। मगर उस सुर्ख बालों वाले सरदार की समझ में ये बात ना आ सकी और एक रोज़ उसने मुश्तिल होकर बिल्ली के पेट में एक घोंसा मारा। लेफ्टिनेंट, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरी आंखों ने इस मंजर पर यकीन नहीं किया था। जैसे ही वो खुद यकीन नहीं किया था, जैसे वो खुद देख रही थी। सुर्ख बालों वाला हट्टा कट्टा और ग्रांडील था। वो एक छटा हुआ बदमाश था और लड़ाई के दाव पेच से अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसके मुकाबले में बिल्ली एक नौखेज़ जवान था, मगर बिल्ली का हाथ अपनी जगह से हिला तो सिर्फ निसफ मिनट में सुर्ख बालों वाला फर्श पर चारों शाने चित पड़ा था। चंद लम्हों में बिल्ली ने उसे इस बुरी तरह मारा के बावजूद कोशिश के वो खड़ा ना हो सका। अब वो बिल्ली से मोहब्बत करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो दूसरे बीसियों मल्लाह उसे अजीज़ जानते हैं। वो सब उसके दोस्त हैं। वो बड़े इसरार से उसके कपड़े धोते हैं, इसके जूते चमकाते हैं और उनमें से एक ने इसे लकड़ी का एक बड़ा ही खूबसूरत संदूक तैयार करके तोहफे में पेश किया है। लेफ्टिनेंट, अगर ये नौजवान चला गया तो मुझे यकीन है मेरे जहाज़ पर फिर वही हंगामा बर्पा हो जाएगा। मेरा दिन का सुकून और रातों की नींद हराम हो जाएगी और मैं कभी मुतमिन होकर खाना नहीं खा सकूँगा। ये कहते हुए बूढ़ा कप्तान तकरीबन रो पड़ा। लेफ्टिनेंट एक बार फिर मुस्कुराया और गिलास मेज़ पर रखते हुए बोला, फ़िक्र मत करो मेरे दोस्त, बादशाह सलामतों पर फ़ख्र करेंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो आजकल मल्लाहों की किस कदर कमी है और तजारती जहाज़ों के कप्तान अपने मल्लाह दूसरे जहाज़ों को देते वक्त कितना गम खाते हैं। जब बादशाह सलामत को मालूम होगा कि एक कप्तान ने खुशी खुशी अपना बेहतरीन मल्लाह बहरिया के हवाले कर दिया तो वो कितने खुश होंगे। बिल्ली लकड़ी का एक संदूक उठाए कमरे में दाखिल हुआ। लड़के, तुम ये बॉक्स लेकर हमारे साथ नहीं जा सकते, लेफ्टिनेंट अपनी मखसूस आवाज़ में गरजते हुए बोला। अपनी चीज़ें किसी बैग में रख लो। सामान के लिए हर शख्स को जहाज़ पर मौजूद लकड़ी की खाली पेटियां मिलती हैं। सामान थैले में रखने के बाद बिल्ली सिपाहियों के साथ कश्ती में उतर गया। तजारती जहाज़ का सारा अमला अफसरदगी से इसकी तरफ देख रहा था। बिल्ली ने अपनी टोपी उतारी और कश्ती में खड़े होकर बुलंद आवाज़ में बोला, अलविदा मेरे दोस्तों, अलविदा। फिर इसकी नज़रें इन पर से गुज़रकर जहाज़ के ऊंचे मस्तूल पर जा पड़ी। इनको देखते हुए भी उसने कहा, अलविदा, अलविदा। नीचे बैठ जाओ, लेफ्टिनेंट तो हुक्माना लहजे में बोला और बिल्ली मुस्करा कर बैठ गया। बिल्ली ने इस कैद को खामोशी से कबूल कर लिया था, बिल्कुल इस तरह जैसे इंसान ख़राब मौसम को बर्दाश्त कर लेता है। ये भी कहा जाता है कि बिल्ली का दिल अंदर से खुश था कि चलो एक नई जगह देखने का मौका मिलेगा। शायद यही वजह थी कि जंगी जहाज़ इंडोमिटेबल पर वो जल्द ही मशहूर हो गया। जहाज़ के अगले हिस्से में झुके हुए अरशे पर उसे वही काम मिला था। तजर्बाकार फोरमैन की हैसियत से हर छोटा बड़ा उसे तारीफ़ी नज़रों से देखता। अपने साथियों की नज़रों में भी वो एक मुखलिस दोस्त और नेक दिल मल्लाह था जो आड़े वक्त में दूसरों के काम आता था। जल्द ही वो इनसे घुल मिल गया। कई दूसरे मल्लाह भी इसकी तरह ज़बरदस्ती यहाँ लाए गए थे और काम के बाद फ़ारग औक़ात में अफसोस ज़ाहिर किया करते थे। वो अपने बीवी बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद थे जिनको वो तन्हा छोड़ आए थे और जिनके पास गुजारने के लिए काफ़ी रकम मौजूद नहीं थी, जिनके पास अपने घर के गुजारे के लिए कोई रकम भी मौजूद नहीं थी। लेकिन
بلی ان سب فکروں سے آزاد تھا، اس سے کسی چیز کا غم نہ تھا، اس لیے وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھا اور جہاں کہیں وہ جاتا اپنی نیکی، سادگی، شرافت اور معصومیت کی وجہ سے غیروں کو بھی اپنا بنا لیتا۔ ایک تجربہ کار ملاح ہونے کی وجہ سے اس سے قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، تاہم وہ مقام جو اسے تجارتی جہاز پر حاصل تھا یہاں نہ مل سکا۔ انڈومیٹیبل ایک جنگی جہاز تھا اور یہاں قسم قسم کے لوگ تھے، ان میں سے ایسے بھی تھے جو اس کی نو عمری پر ہنستے تھے۔ بلی کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت ہوتی تھی، اس کے بال بھی نو عمر بچوں کی طرح گھنگریالے تھے، جلد ملائم تھی اور رنگت بھی صاف، اس کا پورا جسم یونانی سورماؤں کی طرح گٹھا ہوا اور مضبوط تھا، لیکن ہاتھ پاؤں، ناک وغیرہ عورتوں کی طرح نازک اور چھوٹے چھوٹے تھے۔ ایک روز بحریہ کے ایک افسر نے پوچھا، تم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ معلوم نہیں جناب۔ تمہارا باپ کون تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا، بلی نے سر جھکا کر جواب دیا۔ پاس کھڑے ہوئے سب لوگ اس کے اس جواب پر، اس کی اس حالت پر اور اس کی اس کیفیت پر ہنس دیے۔ 1797 کے موسم گرما میں سپٹ ہیڈ اور نورے کی جو بحری بغاوتیں ہوئی تھیں، ان میں سے نورے کی بغاوت بہت بڑی تھی۔ نورے برطانوی بحریہ کا ایک بازو تھا، بے جا ظلم و تشدد سے تنگ آ کر ہزاروں غلاموں نے علم بغاوت بلند کر دیا اور اپنے ملک کو تباہ کرنے پر تل گئے۔ انگلستان کی تاریخ لکھنے والوں نے دانستہ اس واقعے کو نظر انداز کر دیا۔ ایسی خامیوں پر کون نظر ڈالتا ہے؟ قومیں بھی اپنی خامیاں چھپا لیتی ہیں تاکہ دوسروں کی نظر ان پر نہ پڑے۔ مختصر یہ کہ حکومت اور باغی لیڈروں میں گفت و شنید شروع ہوئی اور کچھ دو کے اصول پر صلح ہو گئی۔ اس وقت سے بحری جہازوں پر ملاحوں اور افسروں کے درمیان ایک ناخوشگوار فضا پیدا ہو گئی تھی۔ افسر نورے اور سپٹ ہیڈ کی بغاوتوں کی روشنی میں ملاحوں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، جس سے ملاحوں کے دلوں میں خواہم خواہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ انڈومیٹیبل پر بھی فضا بظاہر پرسکون تھی، لیکن جانے اس سکون کی تہہ میں کتنے اضطراب پوشیدہ تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل کہانی کی طرف لوٹیں، جہاز کے چند ذمہ دار افسروں کا تعارف بھی ضروری ہے۔ جہاز کے کپتان ایڈورڈ فیرفیکس دیر کی عمر 40 برس کے قریب تھی۔ وہ بڑا اچھا جہاز ران تھا اور ایک بہت معزز خاندان کا فرد تھا۔ وہ ایک مدت سے بحریہ میں تھا اور کئی ایک مشہور جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ ایک ذمہ دار افسر کی طرح وہ اپنے ماتحتوں کے آرام کا خیال رکھتا تھا، لیکن بد نظمی اور بے قاعدگی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی گفتگو بہت صاف ہوتی تھی اور وہ دوسرے جہاز رانوں کی طرح بگڑی ہوئی زبان نہیں بولتا تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک خاموش طبع انسان تھا جو بہت کم مسکراتا اور بات چیت کرتا تھا۔ اس کا جسم فربا اور قد قدرے چھوٹا تھا۔ دوسری بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ مغرور ہرگز نہیں تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ ریلنگ کا سہارا لے کر سمندر کی موجوں پر نظریں جمائے کھڑا رہتا۔ وہ ایک محب وطن جہاز ران تھا، لیکن سمندر اپنی تمام وسعتوں کے باوجود اسے مطالعے کے کمرے سے نہ چھین سکا۔ اسے کتابوں سے عشق تھا۔ یہاں کہیں جہاز ٹھہرتا وہ سیدھا بازار پہنچتا اور ڈھیر ساری نئی کتابیں خرید لاتا۔ جنگ کے دوران بھی وہ فرصت کے چند لمحات نکال کر مطالعے میں مصروف ہو جاتا۔ اسے تاریخ اور فلسفے سے دلچسپی تھی۔ قدیم اور جدید فلسفیوں کے نظریات اور انسانی فطرت کا مطالعہ
اس کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چیز کے بارے میں اس کی رائے واضح تھی۔ دوسرے جہاز رانوں کی طرح وہ خشک مزاج انسان تھا، گو اس کی قابلیت اور ذہانت کے سبھی قائل تھے، لیکن چونکہ ان کی ذہنی سطح برابر نہیں تھی اس لیے وہ اسے ملتے وقت بیزاری محسوس کرتے۔ بقول ان کے وہ بڑی بڑی فلسفیانہ گفتگو کرتا اور ایسے موٹے موٹے الفاظ بولتا جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ کپتان کے بعد جان کلیگرٹ کا تعارف۔ جان کلیگرٹ انڈومیٹیبل کا پولیس افسر تھا۔ اس عہدے کو بحریہ کی اصطلاح میں ماسٹر ایٹ آرمز کہتے ہیں۔ اس شخص کا فرض مجموعی طور پر جہاز میں نظم و نسق قائم رکھنا اور ملاحوں کی نگرانی کرنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ کام بڑی مہارت سے انجام دیتا تھا۔ اس کی عمر 35 سال تھی۔ وہ دبلا پتلا لمبے قد کا شخص تھا۔ اس کی تیز نگاہیں مخاطب کے دل میں اتر جاتی تھیں۔ کیونکہ اس کا کام ملاحوں کی دیکھ بھال تھا اس لیے دھوپ میں بیٹھنا اسے بہت کم نصیب ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رنگت میں قدرے زردی آ گئی تھی۔ کسی کو اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ جہاز کے بوڑھے اور معمر ملاحوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک سپاہی تھا جو بذات خود قانون شکنی کا مرتکب ہوا تھا، چنانچہ سزا کے طور پر اسے بحریہ میں بھیج دیا گیا۔ بہرحال لوگ اس کے بارے میں زیادہ فکر و تردد سے کام نہیں لیتے تھے۔ ان دنوں بحریہ کو زیادہ سے زیادہ آدمیوں کی ضرورت تھی، چنانچہ اس میں بلا سوچے سمجھے ہر شخص بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ زیادہ تر مجرم لوگ یہاں آتے تھے کیونکہ شاہی بحریہ میں شمولیت کے بعد حکومت ان پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہ سمجھتی تھی۔ گو حکومت کھلے بندوں اس کا اعتراف نہ کرتی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی جس سے گریز ممکن نہیں تھا۔ ملاحوں میں اسے خوف اور ناپسندگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اصل میں اس کا کام ہی کچھ اس قسم کا تھا۔ ملاحوں کو قابو میں رکھنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا، چنانچہ سیدھے سادے لفظوں میں ملاح اسے شیطان کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ بہت معمولی حیثیت سے بحریہ میں داخل ہوا تھا، لیکن اپنی ذہانت اور عیاری کی وجہ سے ترقی کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ وہ افسر بالا کا ہر حکم بجا لاتا اور جہاز پر ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے واقعے پر کڑی نظر رکھتا۔ ملاح اکثر اس سے عاجز آئے ہوتے، لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ یوں تو انڈومیٹیبل پر آنے کے بعد بلی پوری دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دینے لگا تھا، لیکن جب پہلی بار اس نے اپنے ایک ساتھی کی مرمت ہوتے دیکھی جو نالائق اور کام چور تھا تو اس کی مستعدی میں اضافہ ہو گیا۔ سزا یافتہ نوجوان کی پیٹھ خون سے تر تھی اور اس پر بیدوں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ بلی خوف زدہ ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی کام میں سستی نہیں کرے گا۔ جلد ہی اس کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ کوشش کے باوجود کبھی کبھار اسے چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو جاتی۔ مثال کے طور پر اس کا بستر شکن آلود ہوتا یا اس کا بیگ کسی غلط جگہ رکھا ہوتا۔ نچلے عرصے میں جہاں وہ سوتے تھے، پولیس افسر کلیگرٹ کا ماتحت عملہ نگرانی کے فرائض انجام دیا کرتا۔ ایک سپاہی کی زبانی بلی کو معلوم ہو چکا تھا کہ معمولی سے معمولی غلطی پر اسے سزا مل سکتی ہے۔ یہ صورتحال بلی کے لیے بہت فکر کا باعث تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ ڈینکسر سے مشورہ لے۔ ڈینکسر ملاحوں میں سب سے بوڑھا اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے جہاز رانی کے سامان کا انچارج مقرر کیا گیا تھا۔ جلد ہی بلی کے سے دوستی ہو گئی۔ اس دوستی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باقی سب ملاح نوجوان تھے اور بوڑھے ڈینکسر کو تمسخر کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ صرف بلی ایسا نوجوان تھا جو اس کی عمر کا مذاق اڑانے کی بجائے
عزت و احترام سے پیش آتا۔ گینگسٹر بھی محبت میں اسے بیبی کہہ کر پکارتا تھا۔ بلی سیدھا اس کے پاس پہنچا اور پوری بات اسے کہہ سنائی۔ گینگسٹر نے بڑی توجہ سے اسے سنا اور پھر بولا، بیبی، معلوم ہوتا ہے پولیس افسر تمہارے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دوسرے ملاحوں کی زبانی سنا ہے کہ وہ مجھے بہت اچھا لڑکا سمجھتا ہے۔ اچھا، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسے واقعی تم سے نفرت ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جب بھی میرے قریب سے گزرتا ہے مسکرا کر میری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کئی بار تو اس نے مجھ سے باتیں بھی کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمہیں ناپسند کرتا ہے۔ یہ باتیں سن کر بلی پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے پولیس افسر کا کیا بگاڑا ہے۔ اس نے بڑے میاں کو کوریدنے کی بڑی کوشش کی، لیکن گینگسٹر جہاں دیدہ اور گھاگ تھا۔ اس نے زبان نہ کھولی، البتہ اس کے چہرے کی جھریاں اور گہری ہو گئیں اور وہ خاموشی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اگلے روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بلی پر یہ واضح کر دیا کہ گینگسٹر کا اندازہ درست نہ تھا۔ ہوا یوں کہ جہاز تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ بلی نچلے عرصے پر رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ اچانک جہاز نے ایک دھچکا کھایا اور کھانے کی پلیٹ بلی کے ہاتھ سے چھوٹ کر تازہ صاف کیے ہوئے فرش پر جا گری۔ پولیس افسر کلیگرٹ قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ رکا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ دفعتاً اس کی نظر بلی پر جا پڑی۔ اچھا، تو یہ تم ہو؟ خوب، بہت خوب، یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور اپنی چھڑی سے بلی کو چھوا۔ اس کے بعد وہ دوستانہ انداز میں ہنستا ہوا اوپر چلا گیا۔ معصوم اور سادہ لوح بلی سمجھا کہ شاید پولیس افسر کی مسکراہٹ دوستانہ ہے۔ اسے کیا معلوم کہ اس مسکراہٹ میں زہر چھپا ہوا تھا، ایک انتقام کا جذبہ موجود تھا۔ کلیگرٹ کو اس نوجوان سے نفرت تھی، ایسی نفرت جو برے آدمی کو اچھے آدمی سے ہوتی ہے، جس کی بنیادیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ انسان خود بھی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ کلیگرٹ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس کے اندر سے کوئی پکار کر کہہ رہا تھا کہ بلی اس کا دشمن ہے اور اسے ہر قیمت پر اس سے بدلہ لینا ہے۔ اسے بلی کی ہر شے ناپسند تھی، اس کے گھنگریالے بال، خوبصورت چہرہ، قابل رشک صحت اور بے داغ جوانی۔ کبھی کبھار اس کا جی چاہتا کہ کاش اس سے بھی بلی کسی خوبصورتی اور صحت مل جائے، لیکن وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ بلی اور وہ دریا کے دو ایسے کنارے ہیں جن کا ملاپ ناممکن ہے۔ شاید اس کی یہ نفرت دبی رہتی، لیکن اس روز بلی کے کھانے کے گرانے پر اس سے ایک جواز مل گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یہ بلی نے جان بوجھ کر گرایا تھا، اصل میں وہ میری نفرت کو بھانپ گیا ہے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینا چاہتا ہے۔ اس خیال نے اس کے جذبہ انتقام کو تقویت دی اور اس نے اپنے ایک نائب سکریک کو بلی پر کڑی نگاہ رکھنے کا حکم دیا۔ سکریک فوراً بھانپ گیا کہ کلیگرٹ بلی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس نے موقع بے موقع بلی کی چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے دفتر کھول دیے۔ جب اس نے بتایا کہ بلی اسے گالیاں دیتا ہے تو کلیگرٹ جھٹ مان گیا۔ نفرت ایک ایسا شعلہ ہے جو لمحہ بلمحہ بھڑکتا ہے۔ کلیگرٹ کا یہی عالم تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ چونکہ وہ بلی سے نفرت کرتا ہے، اس لیے بلی بھی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا۔ مصیبت یہ تھی کہ اسے بلی سے انتقام لینے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ بلی اتنا محتاط تھا کہ کوئی اس کے کسی فعل پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ چند روز بعد بلی کو ایک ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ وہ جہاز کے اگلے حصے میں مزے کی نیند سو رہا تھا
اصل میں نچلے عرصے پر جہاں بے شمار ملاح ایک دوسرے کے قریب سوتے تھے، حبس اور گرمی تھی، وہ دیر تک اپنے بستر میں کروٹیں بدلتا رہا لیکن اسے نیند نہ آئی۔ آخر وہ اٹھا اور اوپر جا کر سو گیا۔ اچانک کسی نے اسے پکڑا، بازو سے جھنجھوڑا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، کوئی سرگوشی کے لہجے میں کہہ رہا تھا، بلی چپ چاپ میرے ساتھ چلے آؤ، دیکھو میں سامنے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر سایہ غائب ہو گیا۔ ایک اچھے انسان کی طرح بلی میں بھی یہ کمزوری تھی کہ وہ کسی کی درخواست رد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گو اسے گفتگو کا یہ انداز پسند نہ تھا، تاہم وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور غنودگی کے عالم میں مستور کی طرف چل دیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں جال، رسے، کھونٹے اور اس قسم کی دوسری چیزیں رکھی تھیں۔ اجنبی اس کا منتظر تھا۔ بلی کوشش کے باوجود اسے پہچان نہ سکا، تاہم اس نے اندازہ لگایا کہ وہ جہاز کے عقبی حصے میں کام کرنے والے محافظوں میں سے ہے۔ اجنبی بولا، دیکھو بلی، میرا خیال ہے تمہیں بھی یہاں زبردستی لایا گیا ہے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، تم بھی میری طرح قیدی ہو۔ اس جہاز پر بہت سے ملاح ایسے ہیں جنہیں یہاں قید کر کے بھیجا گیا ہے۔ اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم… اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اجنبی خاموش ہو گیا اور بلی کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ بلی اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اجنبی نے اپنی قمیض میں سے دو چمکدار چیزیں نکالیں اور بلی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو انہیں سنبھال کر رکھ لو، ضرورت کے وقت کام آئیں گی۔ اچھا تو بات پکی، تم ہماری مدد کرو گے؟ اجنبی نے اپنی قمیض سے دو چمکدار چیزیں نکالیں اور بلی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو انہیں سنبھال کر رکھ لو، ضرورت کے وقت کام آئیں گی۔ اچھا تو بات پکی، تم ہماری مدد کرو گے؟ بلی غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ کر نکلنے لگے۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتا، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا۔ یہ سنتے ہی سایہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ کون ہے اوپر سے کسی ملاح نے پوچھا۔ میں ہوں بلی بٹ، یہاں ایک محافظ گھس آیا تھا، میں نے اسے کہا کہ وہ فوراً اپنی جگہ چلا جائے ورنہ اس کی خیر نہیں۔ ٹھیک کیا تم نے، ان لوگوں کا یہاں داخلہ ممنوع ہے۔ پھر بھی منہ اٹھائے چلے آتے ہیں۔ تجربہ کار اور بوڑھے ملاح محافظوں کو ہمیشہ ناپسندگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اصل میں محافظ خشکی کے باشندے تھے اور اچھے جہاز ران نہیں تھے۔ پھر یہ لوگ افسروں کے سامنے ملاحوں کی شکایت کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی نے بلی سے زیادہ باز پرس نہ کی۔ اس رات جو کچھ ہوا اس نے بلی کو مضطرب اور بے چین کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دن کی روشنی میں وہی محافظ اسے پھر دکھائی دیا۔ ایک بار اس کے جی میں آئی کہ اس سے وضاحت طلب کرے، لیکن یہ سارا معاملہ اسے ناپسند تھا۔ اس بارے میں اسے مزید گفتگو بھی پسند نہ تھی۔ وہ شخص بلی کی طرف دیکھ کر مسکرایا جیسے وہ مدتوں سے ایک دوسرے کے واقف ہوں۔ اس سے بلی اور بھی پریشان ہو گیا۔ بغاوت سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ وہ اسے ایک برا کام تصور کرتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہ آیا کہ اسے افسران بالا تک یہ اطلاع پہنچا دینی چاہیے۔ اصل میں وہ یہ پسند نہ کرتا تھا کہ اس محافظ پر یا کسی اور شخص پر اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے، چنانچہ وہ خاموش رہا، لیکن یہ خیال ہر وقت اس کے ذہن کو بے چین کرتا رہا کہ جہاز پر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔
آخر وہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور اس نے واقعے کا کچھ حصہ گینگسٹر کو سنا دیا۔ اس وقت ہوا بند تھی اور جہاز پانی میں ساکت کھڑا تھا۔ وہ لکڑی کی پیٹیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ گینگسٹر نے اس کی بات سن کر اس طرح سر ہلایا جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا، پولیس افسر تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بغاوت کا پولیس افسر سے کیا تعلق ہے، بلی نے حیران ہو کر کہا۔ تم ابھی بچے ہو، وہ محافظ تو پولیس افسر کے کہنے پر تمہارے پاس آیا تھا۔ بلی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے مزید وضاحت چاہی لیکن بوڑھے کے ہونٹ دوبارہ نہ کھلے۔ تاہم وہ اب بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اسی روز رات کے کھانے پر اسے کلیگرٹ دکھائی دیا۔ وہ حسب معمول بڑے اخلاق سے ملا اور مسکرا کر اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے مصنوعی اخلاق نے ایک بار پھر گینگسٹر کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ کلیگرٹ کے طرز عمل نے ثابت کر دیا کہ اس کے بارے میں بلی کے خدشات درست نہ تھے۔ وہ جہاں کہیں ملتا بڑے اخلاق سے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا۔ ایک عام فورٹ اپ مین کے لیے جہاز کے پولیس افسر کا راستہ چھوڑنا معمولی بات نہیں تھی۔ جب بلی گزر جاتا تو کلیگرٹ کچھ دیر رک کر اس کی طرف دیکھتا اور زیر لب مسکراتا۔ انہی دنوں بلی پر ایک اور انکشاف ہوا۔ دو افسر جو اکثر رات کا کھانا پولیس افسر کے ساتھ کھاتے تھے، اس کی طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے پولیس افسر نے انہیں بلی کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات بتا دی ہے۔ اگر بلی کی فطرت میں ذرہ برابر بھی برائی ہوتی تو وہ شاید فوراً سمجھ جاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہاں سے تو سرے سے برائی کا تصور ہی موجود نہیں تھا۔ یہ باتیں اسے عجیب ضرور لگتی تھی، لیکن اس کا معصوم اور سادہ ذہن معاملے کی تہہ تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ کیپٹن دیر نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو سامنے پولیس افسر جان کلیگرٹ کھڑا تھا۔ عام طور پر اس جگہ وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جنہیں کیپٹن سے کوئی کام ہو۔ دیر نے کلیگرٹ کو چند بار عرصے پر ٹہلتے ضرور دیکھا تھا، ورنہ وہ اس سے اچھی طرح واقف نہ تھا۔ جس وقت انڈومیٹیبل ساحل سے روانہ ہوا تو پولیس افسر بیمار پڑ گیا، چنانچہ اسے ہسپتال بھیج دیا گیا اور کلیگرٹ اس کی جگہ لینے کے لیے آ گیا۔ کیپٹن دیر فلسفی مزاج اور بہت پڑھا لکھا تھا۔ ہر شخص کے بارے میں اس کی اپنی ایک رائے تھی۔ گو اس نے نئے پولیس افسر کے متعلق زیادہ معلومات نہیں تھیں، تاہم شکل و شباہت اور عادات و اطوار سے وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے قدرے درستی سے کہا، ہیلو ماسٹر ایٹ آرمز، کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کلیگرٹ نے مختصر لفظوں میں اپنی آمد کا مدعا بیان کیا۔ انڈومیٹیبل دشمنوں سے ٹکر لینے جا رہا ہے، لیکن کچھ ملاح بغاوت کر کے جہاز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زیادہ لوگوں کو تو نہیں جانتا، تاہم ایک شخص کے بارے میں اسے پورا یقین ہے کہ وہ باغیوں کا سرغنہ ہے۔ یہ جان کر کیپٹن کے ہونٹوں پر تلخی پھیل گئی۔ سیدھی طرح کہو، کون ہے وہ شخص؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ جناب، مجھے کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ اندر ہی اندر کوئی چنگاری سلگ رہی ہے۔ میں نے اس بارے میں کھوج لگانا شروع کیا، اور جناب سچی بات یہ ہے کہ میں نے پوری کوشش اور دیانتداری سے یہ فرض انجام دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے قصور پکڑا جائے، اور اب مجھے یقین ہے کہ میں سچائی پر ہوں۔ اگر ہم نے جلدی ہی اس بارے میں کوئی قدم نہ اٹھایا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہاں بھی۔ یہ کہہ کر وہ رک گیا۔ بس اس کا ذکر مت کرو، کیپٹن نے چیخ کر کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کلیگرٹ نورے کی بغاوت کا نام لینے والا ہے۔ اس بغاوت میں ملاحوں نے جہاز کے کپتان کو قتل کر دیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں، وہی شخص کون ہے؟ کلیگرٹ نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور پھر نہایت عاجزی سے کہا، جناب، اس کا نام ہے… کیا نام ہے؟ اس سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔
اپنے اس ناول کے، اس کہانی کے دوسرے حصے میں، وہ دیکھنے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جلد ہی ہم حاضر ہوتے ہیں اس کہانی کے، اس دلچسپ کہانی کے اور اس کہانی کے اس موڑ کے دوسرے حصے کے لیے۔